آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل HKD مفتی طارق مسعود. جو مہر طے ہو جائے وہی شرعی مہر ہے. میرے بھائی میاں عاطف قادیانی کو عہدے پر لانے کے باوجود یہ جاننے کے کہ یہ شخص قادیانی ہے، جب اس نے اس کو ہٹا دیا تو کیوں ہاتھ دھو کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ بھائی وہ قادیانی کو لایا اس لیے نہیں کہ وہ قادیانی ہے، اس لیے لے کر آیا کہ وہ اکنامکس کا، معیشت کا ماہر ہے. اور یہ بھی غلط کیا. ہم کہتے ہیں نہیں، ایسے حساس عہدے پہ قادیانی کو نہیں بٹھانا چاہیے تھا. جب علماء نے ان کو بتایا، احتجاج ہوا تو اس نے ہٹا دیا. تو اب جیسے لانا غلط کام تھا تو ہٹانا اچھا کام بھی تھا. تو اگر لانے پر ملامت ہے تو ہٹانے پر اپریشیٹ بھی ہونا چاہیے. کیا خیال ہے بھائی؟ ایک بچہ اچھے کام برے کام کرتا ہے، چوری کی، ابا نے چماٹ لگایا. ایک دن بچے کو کچھ پیسے ملے 5,000 روپے، بچے نے لا کے ابا کو دے دی. ابا اس کا مالک نہیں مل رہا، آپ پہنچا دیں. تو نیک ابا ہوگا، بولے گا یار اس دن چوری پہ میں نے چماٹ مارا تھا تجھے، تو آج تو نے اچھا کام کیا تو میری طرف سے تجھے یہ گفٹ. اور اب ابا ایسا کام نہ کرے. اس نے کیا کیا؟ بچے کو 5,000 روپے بچے نے چوری کیے، ابا نے تھپڑ لگایا. اگلے دن بچے کو 5,000 ملے کہیں سے، بچے نے ابا کو لا کے دیے، ابا نے پھر تھپڑ لگایا. بچہ کہہ رہا ہے اب کیوں تھپڑ لگا رہے ہو؟ کہہ رہے کل جو تو نے چوری کی تھی. وہ کہہ رہے وہ تو تھی نا اب تو میں نیک بن گیا اور میں نے وہ 5,000، اب دیکھو اب بھی تو میں چوری کر سکتا تھا لیکن میں نے لا کے واپس. تو ابا دلیل یہ دے رہے ہیں کہ وہ تو نے اپنی خوشی سے کی تھی، یہ میری نصیحت سے کی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں قادیانی کو لایا اس لیے تھا، اپنی مرضی سے ہٹایا قوم کے کہنے سے، تو یہ تو ہمارے کہنے سے ہٹایا ہے. تو بھائی ہٹا تو دیا نا، کام تو اچھا کر لیا، ہمارے کہنے سے کیا ہو یا کسی کے کہنے سے بھی کیا ہو. میں کوئی عمران خان کا ٹھیکیدار یہاں نہیں بیٹھا ہوا کہ اس کی ہر غلطی کو میں صحیح کرنے کی کوشش کروں. 100 خامیاں ہوں گی لیکن جو خامیاں ہیں وہ بیان کیا کرو. اپنی طرف سے کھینچ تان کے ختم نبوت کا لفظ غلط نکل گیا تھا، اس کے منہ سے نکل نہیں رہا تھا. کسی کے منہ سے کسی بھی وقت کوئی غلط لفظ نکل سکتا ہے، اٹک سکتا ہے منہ میں. آپ اس کو قادیانی بھی کہیں، آپ اس کو قادیانیوں کا حمایتی بھی کہیں، مگر دلیل مضبوط ہونی چاہیے اس کی. یہ کہ خاتم النبیین کا لفظ پڑھنے میں اٹکن آ رہی تھی، اٹکن کسی کے پاس بھی کسی بھی وقت کسی بھی لفظ میں ہو سکتی ہے. یہ پھر اپنا مذاق اڑوانے والی بات ہے. کہاں شریعت میں لکھا ہے کہ جس کے لفظ سے خاتم النبیین کا لفظ منہ سے غلطی سے غلط نکل جائے تو وہ اسلام سے خارج ہے؟ یہ کون سے قرآن میں، کون سی حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ بلکہ اس کے خلاف لکھا ہوا ہے کہ میدان جنگ میں ایک کافر آیا صحابی کے سامنے اور تلوار صحابی نے اس کی گردن پہ رکھی، اس نے فوراً کلمہ پڑھا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں. صحابی نے قتل کر دیا کہ یہ تو تلوار کے ڈر سے، اب تک تو ہوا نہیں تھا. قرآن کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا. ایک آدمی کی گردن پہ تم نے تلوار رکھی ہے، اس کنڈیشن میں بھی کہہ رہا ہے کہ میں مومن ہوں، تو تمہیں یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ تم مومن نہیں ہو. تمہیں کس نے یہ اتھارٹی دی ہے؟ اور حدیث میں جاتا ہے جب نبی کو پتا چلا کہ انہوں نے قتل کر دیا، آپ اتنا غضبناک ہوئے. آپ نے فرمایا ہلا شققت قلبا، تم نے اس کے دل کو چیر کے کیوں نہیں دیکھا؟ کیسے کہہ رہے ہو کہ اس نے اوپر سے کلمہ پڑھا ہے؟ تو ایک آدمی کہہ رہا ہے میں قادیانی نہیں ہوں، میں ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہوں. آپ کہہ رہے ہو نہیں، چونکہ خاتم النبیین کا لفظ پڑھنے میں اٹکن ہوئی ہے. یہ قرآن و حدیث یہ سکھا رہا ہے آپ کو. آپ اس پہ 100 دفعہ لعنت بھیجے، میرا چاچا بھی نہیں لگتا وہ عمران خان، نہ میرا ماموں لگتا ہے، لیکن ہم شرعی حدود کی تو سکھائیں گے نا. آپ مولانا فضل الرحمان پہ بھی الزام لگاؤ گے، اگر وہ دلیل مضبوط نہیں ہوگی ہم اس میں بھی آپ کو کہیں گے کہ یہ طریقہ درست، یہ کون سی دلیل بنتی ہے؟ تو یہ دینداروں کی طرف سے جب یہ چیزیں آتی ہیں تو پھر افسوس ہوتا ہے. ایک صاحب کہنے لگے یہودی عورت سے شادی کی ہے. میں نے کہا یہودی عورت سے شادی کر کے اس کو طلاق دی ہے، شادی دیکھ رہے ہیں اس کی طلاق. یہودی عورت سے شادی تو حضرت حذیفہ ابن یمان نے بھی کی تھی، نبی کے صحابی تھے. حضرت عمر نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، فرمایا نہیں چھوڑوں گا. صحیح ہے نا؟ اللہ نے حلال کیے تو آپ کون ہوتے ہیں منع کرنے والے؟ اور وہ اسلام قبول بھی نہیں کیا تھا، یہودی ہی تھی. پھر بھی حضرت حذیفہ پر یہودی ہونے کا فتویٰ کسی نے نہیں لگایا. حضرت حذیفہ نے کہا جب یہودی اور عیسائی عورت سے نکاح کی اللہ نے مجھے اجازت دی ہے، تو حضرت عمر کو کہا کہ اگر آپ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اس سے نکاح حرام ہے تو میں نہیں کروں گا. اگر آپ فتویٰ نہیں دے سکتے تو جب اللہ نے حلال کیا تو آپ کیوں پابندی لگا رہے ہیں؟ حالانکہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. لیکن کسی صحابی نے الزام نہیں لگایا اور لگا بھی نہیں سکتے.
کوئی یہودی عورت سے شادی کرے, چاہے وہ پکی یہودی بھی کیوں نہ ہو, آپ اس کے شوہر کو یہودی ہونے کا تانا اس بیس پہ نہیں دے سکتے, کسی اور بیس پہ آپ دیں, کسی اور اس بیس پہ نہیں دے سکتے. لوگ کہتے ہیں یہودی تو اپنی عورتیں دیتے ہیں لیکن یہاں دی ہے یا نہیں دی. پہلا سوال تو یہ. نمبر 2, اگر یہاں دی ہے تو دینے سے وہ ایجنٹ بن گیا کہ نہیں بنا؟ یہودی بہت سی لوگوں کو اپنی عورتیں دیتے ہیں ایجنٹ بنانے کے لیے, لیکن سارے ایجنٹ بنتے نہیں ہیں, کچھ بن جاتے ہیں کچھ نہیں بنتے. تو صرف عورت سے شادی کر لینا, جبکہ اس نے اس کو مسلمان بھی کیا, مسلمان کر کے اس سے شادی کی ہے, اس یہودی کو یہودی ہوتے ہوئے شادی نہیں کی. اور پھر اس میں دوسری دلیل آپ کے ذمے ہے کہ وہاں اس عورت سے شادی اس لیے کی تھی کہ اس کو ایجنٹ بنانے کے لیے, اس پر بھی آپ دلیل پیش کریں. تیسری دلیل اس پہ کہ انہوں نے ایجنٹ بنانے کی کوشش کی اور یہ یہودی عورت سے شادی کر کے ایجنٹ بن بھی گیا. ان تینوں چیزوں میں سے جب تک واضح دلیل نہیں ہوگی, کسی کو یہودی ایجنٹ کہنا یا یہودی کہنا, اس کا آپ کو قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا. اور پھر اس نے طلاق دے دی, اگر وہ ایجنٹ ہوتا تو طلاق دیتا یہودی عورت کو؟ طلاق یہی کام اگر کوئی اور کرتا نا تو کہتے یہ ہوتا ہے یہودیوں کا ایجنٹ. اگر آپ خود پی ٹی آئی میں ہوتے, آپ پتہ کیا کہتے, یہ ہے ہمارا قائد, یہودیوں کا ایجنٹ نہیں بنا, اور بلکہ یہودی عورت کو بھی کیا کر دیا, لات مار کے رخصت کر دیا, نعرے لگاتے پھر رہے ہوتے. لیکن چونکہ آپ پی ٹی آئی کے نہیں ہو اور میں بھی نہیں ہوں پی ٹی آئی کا, یہ بھی آپ کو بتا دوں, ایک دھیلا نہیں ملتا مجھے پی ٹی آئی سے, لعنتیں الگ ملتی ہیں, صلواتیں الگ ملتی ہیں. اور پی ٹی آئی کے لوگ تو میرا بیان سنتے تھے بھاگ گئے. ایک دن میں نے مولانا فضل الرحمان کی تعریف کر دی تھی بیان میں, وہ بھاگ گئے بیان سن. نہ مجھے وہاں سے کوئی پروٹوکول مل رہا ہے کہ عمران خان کا فون ہے ماشاء اللہ زندہ باد, اور نہ کوئی جے یو آئی سے یا مسلم لیگ سے مل رہا ہے. تو میرا دماغ خراب ہے, میں بیٹھ کے یہاں باتیں کر رہا ہوں. میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ شرعی حدود کے اندر رہیں, حدود شریعت سے باہر نکل کے آپ کو نہ کسی کی صفائی بیان کرنے کی اجازت اور نہ کسی پر الزام لگانے کی اجازت. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اس حدود کے اندر رہ کر آپ جو مرضی الزام لگائیں. تو آپ خام خامے اپنی طرف سے فرض کر کے یہودی عورت سے شادی کی تو یہودی بن گیا. کوئی اور تلاش کریں کہ بھائی وہ اسرائیل سے اس نے یہ ایگریمنٹ کیا ہے, اس پہ آپ کہیں اس فلانے سے یہ چھپ کے اس کے کیا ہو رہے ہیں, اندر سے ایگریمنٹ ہو رہے ہیں, اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ غلط ہیں, ہم بھی اس کی کیا کریں گے, مخالفت. لیکن یہ کہنا کہ ختم نبوت کا لفظ پڑھنے میں غلطی ہو گئی تھی اور جناب وہ اس کو وزیر خزانہ بنا دیا, اس سے پہلی جو حکومتیں ہیں یہ حرکتیں وہ بھی کرتے رہے ہیں. چونکہ آپ ان کے ساتھ ہیں تو ان کے اگلے پچھلے گناہ آپ نے کیا کر دیے, معاف کر دیے. کیا پچھلی حکومت میں قادیانیوں کے حق میں قانون پاس نہیں ہوا؟ بولو بھائی. لیکن اس کے باوجود ہم مسلم لیگ کو قادیانیوں کا ایجنٹ نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں دباؤ میں ڈال کے پیسوں کا لالچ دے کے کروا لیا, اس سے ایجنٹ نہیں بن جاتے, غلط کام کیا. تو اسی طرح ہم کہتے ہیں یہاں بھی غلط کام کچھ ہو رہے ہیں, لیکن اس سے فلاں کا ایجنٹ بنا دینا. جیسے مسلم لیگیوں کو ہم یہودیوں کا ایجنٹ نہیں کہتے, نہ قادیانیوں کا ایجنٹ کہتے, ہم کہتے ہیں لالچ میں آ کے کچھ الٹے کام کیے ہیں, لالچ سے لوگ پھسلتے ہیں, اچھے بھلے لوگ بھی پھسل جاتے ہیں. تو ایسے ہی یہ لوگ بھی ممکن ہے دباؤ میں آ کے انہوں نے کچھ الٹے کام کیے ہوں, لیکن یہودی عورت سے شادی کر کے کمبخت طلاق بھی ہو چکی ہے, اس کو چھوڑ چکا ہے, وہ اس کا جان نہیں چھوڑ رہے کہ تم نے کی کیوں تھی تم نے. اور میں نے دیکھا ہے کہ جب عمران خان نے طلاق دی تھی نا یہودی عورت کو, اس وقت بہت سے لوگ اپریشیٹ کر رہے تھے, یار یہ نر کا بچہ ہے, اس نے ایک یہودی عورت کو طلاق دے دی جس سے بہت کچھ مل سکتا تھا, اس کو بہت کچھ مل سکتا تھا, بہت پیسہ مل سکتا تھا. تو ایک اور بات سے بات چل نکلی ہے, آپ نہ جوائن کریں پی ٹی آئی. میں اب راز کی بات بتا دوں, میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیا تھا. عجیب بات, میں نے اس دفعہ پی ٹی آئی کو ووٹ, بولو بھائی, حالانکہ یہ باتیں بتانے کس کو دیا چھوڑو, میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیا, میں نے نہیں ووٹ دیا, کسی اور کو ووٹ دیا میں نے. اس کے باوجود میں ان چیزوں میں حمایت کیوں کر رہا ہوں, یہ بتانے کے لیے کہ آپ اپنا مذاق قوم کے سامنے نہ اڑوائیں. لوگ علماء سے بدگمان ہوں گے, بولیں گے یار ان کا کوئی اصول ہی نہیں ہے. میں نے ووٹ نہیں دیا, کیوں نہیں دیا یہ ایک الگ بحث ہے, لیکن یہ جو الزامات لگ رہے ہیں ان میں زیادہ تر الزامات کیا ہیں, غلط ہیں. اور یہ الزامات پھر پہلوں پر بھی لگتے ہیں, لیکن ان کے بارے میں آپ کیا ہو گئے, بالکل خاموش. وہ تو قادیانیوں کے حق میں قانون پاس کر چکے ہیں, بہت کچھ ہو چکا ہے, ان کے بارے میں چپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ. تو یہاں ختم نبوت کا لفظ پڑھنے میں غلطی ہو گئی تو اسلام سے یا تو خارج ہو گیا یا قادیانیوں کا ایجنٹ بن گیا. تو بہت کچھ ہے, لوگ واٹس ایپ پہ بھیجتے رہتے ہیں, وہ دیکھو قادیانی سے ہاتھ ملا رہا ہے فلانا, تو بھائی غلط کر رہا ہے یار, ہم کب کہہ رہے ہیں. لیکن ایجنٹ بن جانا ان کا
یہ پہلے لوگ بھی بہت اچھی طرح سے کر چکے. جنرل مشرف نے قادیانیوں کے حق میں تقریر کی ہے, قادیانیوں کے سامنے کھڑے ہو کر, میں نے وہ تقریر خود سنی ہے. اس کے باوجود بہت سے لوگوں نے جنرل مشرف کا ساتھ دیا. جنرل مشرف نے تقریر میں یہ کہا تھا قادیانیوں کو خوش کرنے کے لیے کہ کچھ فنڈامنٹلسٹ قسم کے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے, ہم تو بڑے براڈ مائنڈیڈ ہیں, ہم تو سب کے حقوق چاہتے ہیں. یہ باقاعدہ تقریر اس کی آن دا ریکارڈ موجود ہے. تو جب اس کا ساتھ دینا اسلام میں جائز ہو گیا, اس بیس پر اس کو آپ یہودیوں کا, قادیانیوں کا ایجنٹ نہیں کہتے, تو پھر اب جو آپ کے خلاف ہو وہ سارے ایجنٹ بن گئے. یہ بات ساڑی عقلچ نہیں آتی. آپ بھی بہت اچھے ہیں تو ہو سکتا ہے دوسرے بھی بہت اچھے ہوں. اور یہ بھی ایک بات یاد رکھو, آج ایک بڑا ایشو چل رہا ہے, وہ کوئی نیب کا چیئرمین ہے جنہوں نے کوئی سیٹنگ ان کی تھوڑی سی آج کل آؤٹ ہوئی ہے. مجھے کسی نے بتایا کل قاری صاحب نے کہ وہ بڑا اسکینڈل بنا ہوا ہے اور ایک لڑکی ان کے پیچھے پڑ گئی تھی اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو مجھے اس اسکینڈل سے کوئی غرض نہیں ہے, صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے, ہمیں کوئی بات غرض نہیں ہے. اس پہ جو تبصرے ہم نے جو یوٹیوب پہ نیچے کمنٹس دیکھے, کوئی کچھ گالیاں دے رہے ہیں اس کو, ابے تیری ایسی کی تیسی, ابے تو ایسا آدمی, ابے تو یوں, ابے تو یوں, اور کچھ دفاع کر رہے ہیں کہ یہ فیک ہے. یہ دونوں ہی غلط ہیں. یہ دونوں کیا ہیں؟ غلط. اس کا اصل جواب یہ ہونا چاہیے کہ ایک آدمی سے ایک غلطی ہوئی ہے, اس نے قوم کے سامنے نہیں کی, یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے جو جرم ہے, گناہ ہے. زیادہ لتاڑنا اس کو چاہیے جس نے اس کے جرم کو کیا کیا, دنیا کے سامنے ہائی لائٹ کیا. الحم سے لے کے والناس تک اور تمام احادیث ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ ایک آدمی اگر چھپ کے جرم کر رہا ہے تو اس کے گناہ پہ پردہ ڈالو, اس کے گناہ کو لوگوں کے سامنے ہائی لائٹ مت کرو. یہ آیتیں کہاں گئیں, یہ حدیثیں کہاں گئیں؟ اور جتنے لوگ چسکے لے رہے ہیں نا کہ ابے یہ دیکھا ایسا ہے, ابے یہ ویسا ہے, ان میں سے 90% لوگ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں, کیا آپ سے ماضی میں کبھی ایسا گناہ نہیں ہوا کہ آپ یہ سمجھتے ہو کہ میرا ماضی اگر پورا یوٹیوب پہ آ جائے تو اس میں کوئی اس قسم کی مسٹیک نہیں نکلے گی, ایسا دودھ کا دھلا ہوا ہوں. پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہے ہو آپ, لیپ ٹاپ پہ کیا دیکھتے رہے ہوگے چھپ چھپ کے کمرہ بند کر کے, اور لڑکیوں سے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے رہے ہوگے. آپ جیسے یہ چاہتے ہو کہ یار ہم سے اگر غلطی ہو گئی تو اللہ وہ جرم کو کیا کر لے, چھپا لے, کسی کو پتہ چلے تو وہ پردہ ڈال دے. تو ایسے ہی کسی دوسرے سے گناہ ہوتا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو, تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے گناہ پہ کیا کریں, پردہ ڈالیں. لوگوں کے تبصرے یہ بھی تھے کہ یہ تو اینٹی کرپشن ہے, یعنی اینٹی کرپشن کے لیے ہے نا یہ, تو جس آدمی کا کام کرپشن روکنا وہ خود کرپٹ ہو, تو ہم اس کے اس جرم کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ آدمی کرپشن روکنے کے لائق بولو بھائی نہیں ہے. تو یاد رکھو کرپشن ایک الگ چیز ہے, اس قسم کی حرام کاریاں, ناجائز غلطی, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اس کو گناہ کو اپریشیٹ نہیں کر رہا کہ بہت اچھا کام کیا, یہ ہے ناجائز, یہ ہے حرام, یہ ہے غلط, لیکن یہ اس کا کرپشن سے تعلق بولو بھائی نہیں ہے. وہ آدمی کرپشن کرتا ہوا پکڑا جاتا, پوری دنیا کے سامنے اس کو لانا چاہیے تھا کہ یہ جس عہدے پر بیٹھا ہوا ہے اس عہدے پر اس کی ذمہ داری ہے کرپشن روکنا, مگر یہ خود کیا کر رہا ہے, رشوت لے رہا ہے, تاکہ لوگوں کو اس کے شر سے حفاظت ہوتی. کسی کا ایسا جرم جس کو اگر ہائی لائٹ نہ کریں تو لوگوں کو نقصان ہو رہا ہو, جیسے ایک آدمی چوری کرتا ہے تو آپ بتا دیں جا کے بھائی یہ چور ہے, ذرا احتیاط کرنا, تاکہ آپ کی جیبیں کیا ہوں, محفوظ رہیں. آپ نے کیا کیا, اس کی چوری کا بھی بتایا اور اس کے زنا کا بھی بتا دیا اور اس کے جناب اور کیا کیا کرتا رہا سب بتا دیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ لوگوں کو اس کی چوری سے نہیں, آپ تو اس آدمی کو ذلیل کرنے پہ تلے ہوئے ہو, آپ کو ذاتی بغض ہے. تو حدیث کا مفہوم ہے کہ جو لوگوں کے عیوب سے پردے اٹھاتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کے عیوب سے بھی پردے اٹھائے گا. اللہ کہے گا تو بڑا فنٹر بنا پھرتا تھا, تو کون سا اتنا نیک تھا. تو مجھے افسوس اس پر ہو رہا ہے کہ ایک بری چیز آئی ہے, بری چیز کو دفن کرنا چاہیے, یوٹیوب سے ہٹانا چاہیے, اور جس عورت نے چپکے سے ویڈیو بنائی سب سے زیادہ چترول اس کے لگنے چاہیے, اس کو کوئی بھی برا نہیں کہہ رہا, خود جا کے باتیں کر رہی. اگر یہ سچ ہے, اگر فیک ہے تو مجھے نہیں, میں اس میں پڑھ ہی نہیں رہا کہ یہ فیک ہے یہ حقیقت ہے. ہمیں کیا کرنا ہے بھائی, کسی سے توبہ کا دروازہ کھلا ہے, اگر گناہ ہوا ہے تو بھائی توبہ کر کے اللہ کو منا لو, اللہ معاف کر دے گا, آئندہ نہیں کرو. تو ہمیں تو اس سے غرض ہی نہیں ہے کہ یہ سچا واقعہ ہے یا جھوٹا واقعہ. اگر بالفرض سچا واقعہ ہے تو اس عورت کو کوئی ملامت نہیں کر رہا کہ کمبخت جب تو اس کے پاس گئی تھی اس سے تو نے گپیں بھی لگائیں, باتیں بھی کی اور بڑے دل لگی کی باتیں کر کے چپکے سے ویڈیو بنائی, تو تجھے یہ حق کس نے دیا تھا کہ ایک آدمی کو ننگا کر دے چوک پہ لا کے؟
تو چترول کس کے لگنے چاہیے؟ اس خاتون کے. اس کو کوئی بھی برا بھلا بلکہ اپریشیٹ کر رہے ہیں, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, آپ نے ایک آدمی کا راز فاش کر کے قوم کو اس بڑے مجرم سے بچایا. جو کہنے والے ہوتے ہیں وہ اس سے بھی بڑے بڑے جرم بولو بھائی کر چکے ہوتے ہیں. تو مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ نیب کے چیئرمین اچھا آدمی ہے برا آدمی ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ اسلام نے کسی کی برائی کو چھپانے کا حکم دیا ہے, ہائی لائٹ کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. علماء اس کی ایک بڑی پیاری مثال دیتے ہیں کہ دیکھو اگر ایک آدمی بیچ چوک میں گندگی کر دے, قضاء حاجت کر لے, واش روم جانا چاہیے تھا نا اس کو, چھپ کے یہ اس نے بیچ چوک میں کر دیا, یہ برائی کی نا اس نے. آپ نے کیا کیا, ڈنڈی سے لے کے اس کو پوری سڑک میں پھیلا دیا. تو زیادہ برا کون ہے, وہ ہے یا آپ ہیں؟ اس نے تو ایک جگہ کیا تھا, آپ نے کیا کیا؟ تو ایک آدمی نے اگر جرم کیا ہے, اس نے تو بند کمرے میں چھپ کے کیا, آپ نے یوٹیوب پہ وہ جرم وہ گندگی پوری دنیا میں پھیلا دی. تو جس نے پھیلائی ہے وہ زیادہ گندا ہے, جس نے کی ہے وہ کم درجے کا گندا ہے, اور وہ توبہ کر کے اللہ کو منا بھی سکتا ہے. لیکن جب کسی کا جرم دنیا کے سامنے آ جائے تو وہ اللہ سے 100 دفعہ بھی توبہ کرے, اللہ تو پہلی دفعہ میں معاف کر دے گا, پبلک قیامت تک اس کو بخشنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. پبلک ہمیشہ کہے گی یہ وہی تو ہے جس نے یہ کیا تھا. تو کسی کی عزت کا اس طرح سے جنازہ نکالنا, کیا اللہ اس کی اجازت دے سکتا ہے آپ کو؟ کیا شریعت اس کی اجازت دے سکتی ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا کہ فلاں نے زنا کیا ہے. اب چونکہ 4 گواہ تھے تو حد جاری کرنے کا حکم ہے. عبداللہ بن مسعود کو افسوس ہوا, فرمایا کہ تم اس کے جرم کو چھپا دیتے تو یہ زیادہ اچھا تھا. حالانکہ 4 گواہ ہو نا, 4 آدمی زنا کرتے ہوئے دیکھیں تو ان کو شریعت نے اجازت دی ہے, اور 4 سے کم اگر ہو تو پھر تو اجازت بھی نہیں دی ہے کہ کیوں کسی کا راز فاش کر رہے ہو. 4 ہوں تو اس لیے کہ بھئی تاکہ یہ معاشرے میں یہ برائی کیا ہو, ختم ہو. لیکن اس پہ بھی عبداللہ بن مسعود خوش نہیں ہوئے کہ کیا مل رہا ہے تمہیں اس آدمی کو سزا دلوا کے, چپکے سے اس کو سمجھا دیتے جا کے وہ توبہ کر لیتا. تو لوگ چسکے لیتے ہیں دوسروں کی عزتوں کو اچھال کے, اور جو زیادہ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں, سب کی بات نہیں کر رہا میں, کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, ان میں سے بہت سے خود ان سے بڑے بڑے جرائم میں مبتلا ہوتے ہیں, لیکن اپنے جرم چاہتے ہیں کہ ان پہ اللہ پردہ ڈال کے رکھے, دوسرے کا جرم سامنے آیا تو پوری دنیا میں اس کو پھیلا دیتے ہیں. تو یہ اس جرم سے بھی بڑا جرم ہے جو لوگ بولو بھائی کر رہے ہیں. تو یہ اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے. کہیں اللہ آپ کے جس نے بھی یہ ویڈیو بنا کے ڈالی ہے اس کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ تیرے جرائم کو دنیا کے سامنے کہیں ظاہر نہ کر دے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. بس کافی آج. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب